السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں اشناؤ، میں ہوں علی سرور۔ اون چودھری نے پی ٹی آئی پر پابندی کے لیے سپریم کورٹ میں درخواست دائر کی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ جی یہ چونکہ 9 مئی کے واقعات میں ملوث ہیں اور یہ سیاسی جماعت نہیں ہے بلکہ عسکری تنظیم بھی ہے پی ٹی آئی کی، لہٰذا جس طرح کے واقعات ہوئے ان کے لوگ ملوث رہے ہیں، تو لہٰذا تحریک انصاف پر پابندی عائد کی جائے اور یہ سپریم کورٹ پاکستان میں جمع کرا دیا۔ اون چودھری بڑے خاص تھے، عمران خان کے بہت قریب تھے، اور یہ بھی طرف تماشا دیکھیے کہ اون چودھری صاحب اس وقت استحکام پاکستان پارٹی میں بھی ہیں، اور یعنی کہ اس وقت حکومت میں بھی موجود ہیں، اور وزیر اعظم کے معاون خصوصی کے طور پر بھی وہ موجود ہیں۔ حیرت انگیز ہے کہ پارٹی کچھ اور ہے جو حکومت میں نہیں ہے، اس کے باوجود وہ حکومت میں شامل ہیں۔ دوسری طرف یہ دیکھیے کہ پی ٹی آئی کی جانب سے ان کے ترجمان نے یہ کہا ہے کہ بند کمروں میں سازشیں کرنے والے ملک و قوم سے انتقام لینا بند کر دیں، اور علیم خان نے یہ کہا کہ کرپشن کا بازار چیئرمین عمران خان پی ٹی آئی کے گھر پر جا کر ختم ہوتا تھا۔ جہانگیر ترین وزارت عظمیٰ کے لیے استحکام پاکستان کے امیدوار ہیں۔ انہوں نے فوری اس طور پر اس حوالے سے بات خاص طور پر جب کہا جا رہا تھا شاید بلاول بھٹو زرداری یا نواز شریف صاحب یا شہباز شریف صاحب امیدوار ہوں گے تو ان کو سپورٹ کیا جائے گا، لیکن یہ بات بہت پہلے علیم خان صاحب نے کر دی کہ جہانگیر ترین خان ان کی جو پارٹی کے سربراہ بھی ہیں وہ وزارت عظمیٰ کے لیے استحکام پاکستان پارٹی کے امیدوار ہوں گے۔ کرپشن کا انہوں نے ایک بار پھر عمران خان پر الزام لگایا، نہ صرف ان پر لگایا بلکہ ان کے گھر والوں پر بھی کرپشن کا الزام انہوں نے لگایا ہے۔ اور بڑی اہم ڈیولپمنٹ آج دفاعی عسکری تنصیبات پر حملوں کے حوالے سے عمران خان ماسٹر مائنڈ قرار دیے گئے ہیں، اور عمران خان کو جو ماسٹر مائنڈ قرار دیا ہے، پھر اوپر سے ان کی جو سیاسی تنظیم یعنی کہ پاکستان تحریک انصاف، اس پر پابندی کے حوالے سے درخواست بھی دائر کر دی گئی ہے۔ یہ 3 مقدمات ہیں جو رانا محمد افضل صاحب نون لیگ کے سینئر رہنما ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت شکریہ رانا صاحب، کیا کہیں گے اس وقت کی جو موجودہ سیاسی صورتحال ہے، آپ کی حکومت کے پاس 35-36 دن رہ گئے ہیں، تو اس میں اس طرح کے کیا اقدامات کی امید رکھی جائے کہ معاہدہ ہو گیا آئی ایم ایف سے تو اب کچھ ریلیف ملے گا، جاتی جاتی یہ گورنمنٹ جو ہے کچھ نہ کچھ کسی حد تک ریلیف دے گی لوگوں کو، عام لوگوں کو؟ انشاءاللہ جی، انشاءاللہ جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں جن حالات میں ہمیں حکومت ملی تھی اب وہ بہتری کی طرف جا رہے ہیں۔ ہمارا آئی ایم ایف سے بھی دوسرا معاہدہ ہو گیا اور بیرونی دنیا کا ہم پہ اعتماد ہو گیا۔ دیکھیں آئی ایم ایف جو ہے نا، یہ اتنی سارے مسائل کا حل ہے، لیکن کم سے کم یہ ایک کنجی ہے جس کی وجہ سے دیگر مالیاتی ادارے یا دیگر مبارک جو ہے وہ آپ کے غیر تک امداد کر سکتے ہیں، آپ کے پاس انویسٹمنٹ آ سکتی ہے۔ اصل میں جو بنیادی چیز تھی وہ ہم نے کیا ہے کہ پالیسی دی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ جو ہماری معاشی پالیسی ہے، جس طرح ہم روڈ میپ دیا ہے، تو میں آئی ہوپ کہ اگلے 1-2 سال میں بہت زیادہ چینج آئے گی، انشاءاللہ تعالیٰ سرپرائز دیں گے انشاءاللہ۔ نہیں، آپ کہہ رہے ہیں 1-2 سال میں چینج آئے گی، دیکھیے ابھی تو بیچ میں بہت آگے بات کر دی آپ نے، 35 دن کے بعد تو ظاہر حکومت کی مدت مکمل ہوگی، پھر نگراں سیٹ اپ، اور نگراں سیٹ اپ کے بعد انتخابات ہیں، تو انتخابات میں آپ کی گورنمنٹ آئے گی نہیں آئے گی، ظاہر یہ تو پھر آنے والا وقت بتائے گا۔ تو یہ پلاننگ آپ نے پہلے سے کر لی، تو کیا کہیں بات ہو چکی ہے کہ آپ کی گورنمنٹ آنی ہے؟ نہیں، میرا کہنے کا یہ مقصد ہے، وہ تو انتخابات ہے کہ کون اقتدار میں آتا ہے، لیکن ایک چیز جو انہوں نے کی ہے نا کہ جو بھی گورنمنٹ آئے کم از کم کچھ ایشوز ایسے ہیں جن پہ کنسنسس ہے کہ وہ جاری رہیں گے۔ اور ہمارے ملک کی بدقسمتی بھی یہی ہے کہ اگر گورنمنٹ جاتی ہے، اس کی پالیسیز چلی جاتی ہیں، نئے سے شروع کر دیتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات درست یہ ہے۔ نیچر ہے کہ کم از کم ہم نے جو اپنا لائن بنائی ہے، یہ ایک ساتھی اور دوسرے جو معاملات وہ کنٹینیوٹی ہوگی اس میں۔ ابھی آپ دیکھیں جس طرح یہ کمیٹی بنی ہے جس میں عسکری ادارے بھی ہیں، اسٹیبلشمنٹ بھی ہے اور حکومت کے لوگ بھی ہیں، تو یہی فیصلے ہوئے ہیں کہ کس طرح فارن انویسٹمنٹ لانی ہے اور کس طرح لوگوں کا اتفاق کرنے کی پالیسیز چلیں گی۔ یہ بنیادی چیزیں آپ کی فارن پالیسی ہے، آپ کی اکنامک پالیسی ہے، تو وہ چھوٹا موٹا رد و بدل ہو سکتا ہے، لیکن یہ بالکل ہی نہیں جس طرح ہم نے سی پیک شروع کیا تھا، انہوں نے سی پیک کو سبوتاژ کر دیا، حالانکہ وہ گیم چینجر منصوبہ تھا۔ میرے کہنے کا مقصد ہے کہ جو مین جو ہے نا یہ چیزیں، یہ ان کی کنٹینیوٹی ہے۔ اچھا، اس میں جس وقت آپ کو خاص طور پر
14-15 ماہ قبل جب تحریک عدم اعتماد کے ذریعے آپ کی حکومت آئی تو آپ کہہ رہے ہیں جی اس وقت چونکہ حالات بہت زیادہ خراب تھے تو اس کو سدھارنے میں ٹائم بھی لگے گا. اس پر پی ٹی آئی کے عدیل احمد صاحب بھی ممبر ہیں سندھ اسمبلی کے, وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. عدیل, بہت شکریہ آپ کا. کیا کہیں گے, اگر آواز آپ کو آ رہی ہے تو جواب دیجیے گا کہ نون لیگ سے رانا محمد عبدل صاحب بھی موجود ہیں جی. اور جی عدیل. ہلو, جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. اچھا, آج عدیل اون چودھری جو خان صاحب کے بہت قریب تھے, انہوں نے تحریک انصاف پر پابندی کے لیے سپریم کورٹ میں درخواست دائر کی ہے. اور دوسری طرف بڑی اہم خبر یہ ہے کہ دفاعی اور حساس تنصیبات پر جو حملے ہوئے 9 مئی, اس میں 3 مقدمات میں عمران خان صاحب کو ماسٹر مائنڈ قرار دیا, مقدمات درج ہو گئے ہیں. تو اب ہوگا کیا؟ ایک طرف پارٹی پر پابندی, دوسری طرف خان صاحب جیل جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. 3 مقدمات ہیں, ظاہر گرفتاری بھی ہوگی اور ماسٹر مائنڈ قرار دیا گیا ہے, تو بات تو بہت دور تک جا رہی ہے. دیکھیں, بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے آپ کا شکریہ, آپ نے اپنے پروگرام میں موقع دیا بات کرنے کا. پہلا جو اون چودھری کا تعلق ہے سوال کا, وہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف ایک قومی جماعت ہے اور 4 صوبوں کی جماعت ہے, بلکہ گلگت بلتستان اور کشمیر میں بھی لیڈنگ پولیٹیکل پارٹی جو ہے وہ تحریک انصاف ہے. اور اتنی بڑی پولیٹیکل پارٹی ہو جس نے پوری قوم کو یکجا کیا ہوا, وہ کسی بھی ملک کی سلامتی کا ضامن ہوتی ہے. یعنی اگر آپ نے کسی ملک کی سلامتی کو نقصان پہنچانا ہے تو آپ اس کی جو لیڈنگ پولیٹیکل پارٹی ہو, جو سارے یونٹس کو اکٹھا کر کے رکھ سکتی ہو, اس پولیٹیکل پارٹی کو آپ ڈیمیج کر دو. تو یہ پہلے بھی 1971 میں ہوا. انفارچونیٹلی اس کا نقصان, اس کا خمیازہ جو ہے وہ پاکستان نے ایز اے ریاست بھگتا. جس کی بھی پالیسی تھی اس بحث میں نہیں جا رہا, وہ سب کو پتہ ہے کہ وہ کس کی پالیسیوں کا تسلسل تھا اور کس نے شیخ مجیب الرحمان کا مینڈیٹ تسلیم نہیں کیا. اس وقت بھی پاکستان پیپلز پارٹی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر اور پاکستان ریاست پاکستان کو نقصان انہوں نے پہنچایا, اور آج بھی دوبارہ وہی ریپیٹ ہو رہا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی دوبارہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر جو ہے وہ ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت جس کی سب سے زیادہ نمائندگی ہے اسمبلیز کے اندر, اس کو نقصان پہنچا رہے ہیں. 2 چیزیں عدیل, ایک تو سر دیکھیے, درخواست دائر کریں. جی سوال بھی سن لیجئے کہ 2 چیزیں بڑی ہیں جو آپ نے جواب دیا. ایک تو 9 مئی کے واقعات میں کوئی بھی شخص ملوث اگر ہے تو پورا پاکستان, اور شاید آپ بھی یہ بات مانتے ہوں اور کہتے بھی ہوں کہ جناب ان کو سزا ہونی چاہیے جو بھی ملوث ہے. میں تو یہ کہتا ہوں آئی جی پنجاب ملوث ہے 9 مئی کے واقعے میں. تو آپ کہہ رہے ہیں نا حضور, نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب کا اس میں ملوث ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ جو وہاں جن کی سیکیورٹی کی ذمہ داری تھی اور جو سیکیورٹی وہاں سے غائب ہوئی ہے, جو ان کے کرتا دھرتا ہیں, وہ سب سے بڑے مین کردار وہ ہیں, ان سے انویسٹیگیشن شروع کی جائے, ان کو جو ہے وہ قرار واقعی سزا جو ہے وہ دلائی جائے. ان سے سوال جواب ہو کہ کیوں وہاں سے سیکیورٹی غائب تھی, کیوں وہاں پر جو ہے وہ یہ کرنے دیا گیا, عوام کو جو ہے وہ قریب جانے دیا گیا. اچھا, لیکن اس میں دیکھیے یہ تو آپ کا موقف ہے نا, آپ پرویز خٹک صاحب کا موقف جو بہت زیادہ قریب عمران خان صاحب کے, ان کا موقف یہ ہے کہ سب کچھ کیا دھرا عمران خان صاحب اور ان کے چند رفقا کا ہے جن سے وہ صلاح مشورہ کر کے اس طرح کی انہوں نے سازش تیار کی. نہیں, عمران خان صاحب کا کس طرح سے, اگر آپ ماسٹر مائنڈ کہہ رہے ہیں جی, ماسٹر مائنڈ تو خان صاحب ہیں. مجھے آپ بتائیں نا کہ ایک بندہ جس کو یہ نہیں پتا ہو کہ وہ اریسٹ ہوگا, ٹھیک ہے, وہ اریسٹ ہوتا ہے اور وہ جیل کے اندر ہوتا ہے, اس کو باہر کی دنیا کا کوئی پتہ نہیں ہے, کوئی اس سے کوئی ثابت نہیں ہوا, کوئی ٹیلی فون کال جو ہے وہ ثابت نہیں ہوئی, کوئی جو ہے کسی کو ہدایت جاری کرتے ہوئے کوئی ایسی ہدایت نامہ ثابت نہیں ہوا. یہ بات جو آپ کر رہے ہیں نا, نہیں یہ جو عدیل جو بات کر رہے ہیں آپ کہ ثابت نہیں ہوا, ٹیلی فون کال نہیں پکڑی گئی, یہ باتیں یہ آ رہی ہیں سامنے کہ جی ٹیلی فون کالز بھی موجود ہیں, میٹنگز ہوتی رہی ہیں, اس کی بھی شواہد موجود ہیں. کمپلیٹ ہونے دیں, میری بات مکمل ہونے دیں. احمد نورانی ایک بہت اچھا انویسٹیگیٹو جرنلسٹ ہے, اس کی آپ وہ ویڈیو ذرا چلا دیں اگر آپ چلا سکیں. اس کے مطابق اس نے کہا ہے کہ اس کی اداروں میں اعلیٰ جو آپ کا کرتا دھرتا لوگ ہیں, ان سے اس کو جو ہے وہ پتہ چلا ہے کہ عمران خان کے خلاف کوئی ٹیلی فون کال ریکارڈ نہیں ہے,
کوئی ہدایت نامہ نہیں ہے, کوئی کنیکشن نہیں ہے. چلیں وہ تو پھر بری ہو جائیں گے نا, اچھی بات ہے. اگر نہیں ہے عدیل, یہ تو میں کہہ رہا ہوں, ٹھیک ہے آپ کی بات صحیح ہے, اگر نہیں ہے ایسا تو اچھی بات ہے, خان صاحب جائیں گے عدالت میں, بری ہو جائیں گے. علی سرور صاحب اگر ہوتا تو ابھی تک سامنے آ چکا ہوتا, ابھی تک وہ میڈیا کی زینت ہوتا, ابھی تک وہ ہر ٹاک شو میں چل رہا ہوتا, لیکن ایسا کچھ ہے نہیں. دیکھیے یہ جو ابھی تک سامنے نہیں آ سکا. رانا صاحب بھی موجود ٹھیک ہے, ہیں. نمبر ایک. دیکھیے سنیں نمبر دو, عمران خان صاحب نے بڑی معقول جو ہے وہ انہوں نے وہ کی ہے, پیشکش کی ہے کہ آپ شوق سے چلائیں, آپ یہ کیس جو ہے وہ ملٹری کورٹ میں چلائیں, اس کو ٹیلی کاسٹ کریں, میں بھی اپنے ثبوت رکھوں گا, آپ بھی لے کر آئیں, اور آپ مجھے ٹرائی کریں ملٹری کورٹس کے اندر, میں وہاں ثابت کروں گا کہ کس نے پاکستان کے ساتھ غداری کی ہے. چلیں وہ تو مقدمہ چلے گا, ٹھیک ہے, ایسے یہ تو میں نہیں, میں وہ ٹھیک ہے. دیکھیے جو ابھی وہ جو مقدمہ ابھی چلا نہیں, میں اس پہ بات نہیں کرنا چاہ رہا. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ اس وقت کی جو اون چودھری کا واقعہ, اور خاص طور پہ آپ کی میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ اون چودھری جیسے لوگ, پرویز خٹک جیسے لوگ, اسد عمر, عمران اسماعیل, علی زیدی, جو پارٹی چھوڑ کر چلے گئے ہیں پریشر میں, سب کو پتا ہے پوری دنیا کو کہ اسٹیبلشمنٹ نے ان کے ساتھ کیا کیا کیا, اور ان کو جو ہے وہ پارٹی چھوڑوائی. یہ تو آپ دیکھیں عدیل, یہ تو پھر وہی بات ہے نا, یہ تو آپ کا تجزیہ ہے, آپ اس وقت پارٹی میں موجود ہیں تو آپ کا یہ تجزیہ ہے. کہ میرے ابھی 10 دن پہلے تک سر, 10 دن پہلے تک چیمہ صاحب کا بھی, میری گزارش ہے عدیل صاحب بات تو سن لیں, آپ سن تو لیں, بات تو سنیں. آپ جن لوگوں کے لیے ڈیمیجنگ ہے, نہیں دیکھیے جرنلسٹ آپ سن تو لیں حضور, دیکھیے آپ کا تجزیہ ہے, آپ کہتے ہیں جی فلاں قاتل ہے, فلاں مقتول ہے, تو ایسی بات تو نہیں مانی جائے گی نا, شواہد کے ساتھ بات ہوتی ہے. یہ سارے لوگ آج حلفیہ کہہ رہے ہیں, اب آپ نہ مان رہے ہیں, ٹھیک ہے, میں اس بات پہ بحث نہیں کر رہا کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں, سچ بول رہے ہیں. میں آپ کو شواہد کی بنیاد پر بتا رہا ہوں, لاجک کی بنیاد پر, ریزن کی بنیاد پر, کہ 9 مئی کو آئی جی پنجاب کدھر تھا, سی سی پی او لاہور کدھر تھا, کینٹ کی سیکیورٹی چلیں یہ کیس چلے گا نا, میں اس پہ نہیں آ رہا, میں نے بات افضل صاحب نے کی تھی, میں چاہ رہا تھا کہ بات وہاں سے شروع کریں جہاں سے گورنمنٹ آپ کی گورنمنٹ جو گئی تھی. میں چاہ رہا تھا افضل صاحب نے وہاں سے بات شروع کی تھی کہ جناب ہم آئے تو یہ حال تھا ملک کا, اور ہم نے سنبھالا, اور 14-15 ماہ میں ہم نے یہ کیا. افضل صاحب یہ جو ظاہر ہے ابھی مقدمہ چلیں گے عدالتوں میں, ہم نے جب گورنمنٹ چھوڑی تو ان کا جو اسحاق اکنامک رپورٹ پیش کی, اس کے مطابق ملک 6%, 6.1% کی شرح سے جو ہے ترقی کر رہا تھا. آج یہ لے آئے 0.3% کے اوپر, تو آپ خود جو ہے وہ فیصلہ کر لیں. یہی سوال میں ترقی زیادہ تھی یا انہوں نے پاکستان کا بیڑا ترقی کیا ہے, اسی کا جواب لے لیتے نا. میں آپ کو بتا رہا ہوں نا, نہیں میں سن لیں, پوائنٹ وائنٹ چلتے ہیں نا, اس سے رانا صاحب سے جواب لے لیتے ہیں اس کا, کہ رانا صاحب جب آئے, ان کی گورنمنٹ آئی, نون لیگ کی اور سب پی ٹی ایم کی. رانا صاحب اگر آواز آ رہی ہے آپ کو, تو یہ جو بات کر رہے ہیں کہ جی اس وقت ملک بہت زیادہ ترقی کر رہا تھا, آپ لوگ آئے ہیں تو نیچے آ گیا, اس کا میں نے کہا پہلے جواب لے لیں آپ سے. ان کی اپنی فگرز کے مطابق ہم ترقی کر رہے ہیں, میں وہی بات کر رہا ہوں. جی رانا صاحب, جی ہمیں بھی ٹائم دے دیں. جی رانا صاحب بولیے. ہم مان لیتے ہیں آپ کی ترقی. بات یہ ہے جی کہ جس طرح یہ بھائی صاحب کہہ رہے ہیں کہ عمران خان ماسٹر مائنڈ نہیں تھا, عمران خان کو پتہ ہی نہیں تھا, یا پی ٹی آئی کا اس میں کوئی تعلق ہی نہیں تھا, اور مجرم جو ہے وہ آئی جی ہیں, وہ سی جی پی. مجھے ایک بات نہیں سمجھنی کہ چور کو چھوڑ دیں, چوکیدار کو پکڑ لیں. جب زمان پار میں جو بوتل بم تھے وہ زمان پار کے اندر تھے, نہیں پولیس سے پھینکے گئے, کتنے لوگ زخمی ہوئے, اور یہ کتنے دنوں سے 62 پولیس والے کہتے ہیں جی زخمی ہوئے, 62 پولیس والے زخمی. میری بات سنیں آپ پلیز, میں نے آپ کو کوئی انٹرپٹ نہیں کیا. تو یہ اتنے دنوں سے جو میدان جنگ ادھر بنایا ہوا تھا, کتنے ٹرینڈ لوگ ادھر رکھے ہوئے صاحب سے, کے پی کے سے, تو کیا یہ کوئی سیاسی پارٹی کرتی ہے؟ یہ بات بالکل روزے روشن کی طرح یہاں ہے. جو انہوں نے کیا پاکستان کی ہسٹری میں نہیں ہوا. ذوالفقار بھٹو کو پھانسی دی گئی, کیا پیپلز پارٹی سونیوں پر حملے کیے, نواز شریف کو اتارا کیا, بے نظیر کو شہید کیا. ملک میں اتنے واقعات ہوئے ہیں. آپ کے کسی ایک جنرل سے اختلاف, اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ فوج کے خلاف اس طرح کی مہم چلائیں, اور اس طرح آپ اپنی جو عسکری ونگ ہے اس کو متحرک کریں. تو ہر چیز سامنے آ چکی ہے, اور اسی لیے وہ لوگ چھوڑ کے گئے. پریشر ہوتا ہے, یہ بھائی صاحب 20 منٹ سے لگاتار بول رہے ہیں, ان پہ کوئی پریشر نہیں آیا. صرف پریشر آنا تھا اسد عمر پہ آنا تھا, یا فواد چودھری کے دوسرے پہ. یہ بالکل ایکسپوز ہو چکے ہیں, اور یہ ایک سیاسی پارٹی ہے ہی. یہ کہتے ہیں جی اکثریت ہے جو مقبول ہے, وہ مقبولیت جو ہے نا عوام کے نظر میں ہر چیز آ چکی ہے. اس وقت ہمیں پاکستان
سب سے عزیز ہے، ہمیں اپنی فوج بھی عزیز ہے، ہمیں اپنے ادارے بھی عزیز ہیں، اور جو پارٹی مسلح جدوجہد ہم اسے دہشت گرد سمجھتے ہیں اور ان کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے. جس طرح انہوں نے ملک کا بیڑا گرک کیا، جس طرح انہوں نے خارجہ پالیسی تباہ کی، صرف میڈیا کمپین کے ذریعے ترقی کرتے رہے ہیں. ادروائز تو ملک کوئی تھا کیا چیز بچی تھی؟ آپ نے جاتے جاتے جو ٹائم بام لگائے تھے، کیا کوئی حب وطن اس طرح کر سکتے ہیں کہ آج میں اس کی آپ کو ضرورت ہے، آپ ان کو جاتے جاتے پیٹرول کی قیمتیں کم کر رہے ہیں، معاہدہ ختم کر کے گئے ہیں تاکہ پاکستان کو امداد نہ ملے، پاکستان ڈیفالٹ کر دے. آپ ہر روز کہتے ہیں پاکستان ڈیفالٹ کر، الحمدللہ نہیں کیا. ہم نے اپنی سیاست کو قربان کیا لیکن ریاست کو اور ملک کو ترجیح دی. ہمیں پتہ ہے مہنگائی ہوئی ہے، یہ کرتے ہم نے پیے ہیں، لیکن یہ ضروری تھے کیونکہ ہم نے اپنے ملک کو بچانا تھا. اور یہ آپ ابھی تک مانتے ہیں نہ مانے، لیکن پاکستانی قوم اب جاگ چکی ہے. سب کو پتا ہے کہ عمران ہاں ایک فتنہ تھا، ایک فتنہ ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ بھی ان کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اچھا، آج اون چودھری صاحب نے پی ٹی آئی پر پابندی کے لیے سپریم کورٹ میں درخواست دائر کی ہے، تو کیا آپ کی پارٹی ساتھ ہے ان کے، وہ چاہتے ہیں کہ پی ٹی آئی پر پابندی عائد ہو جائے؟ سر میں بحیثیت ایک سیاسی ورکر کے میں کسی پارٹی پر پابندی کے حق میں نہیں ہوں، سیاسی پارٹی پر. لیکن اگر کوئی دہشت گردی کرتا ہے، اگر کوئی ملک کے خلاف جا رہا ہے، عسکری اداروں کے خلاف ہے، تو اسے پر سیاست کا کوئی حق نہیں. جی عدیل، اب آپ بات کیجئے. رانا صاحب کا جواب سن لیا آپ نے. دیکھیں، فیکٹس اینڈ فگرز پر اگر بات کی جائے نا مجھ سے، تو میں آپ کو فیکٹس اینڈ فگرز کے اوپر جو ہے وہ سمجھا سکتا ہوں کہ کس طرح سے ان کی اپنی گورنمنٹ نے، جب ان کی گورنمنٹ آئی اور ان کے اپنے مفرور وزیر خزانہ جو اپنی حکومت ہوتے ہوئے سرکاری جہاز میں یہاں سے مفرور ہوئے تھے، اور ان کو جب لایا گیا واپس، تو انہوں نے پارلیمنٹ کے اندر جو اکنامک رپورٹ پیش کی، اس رپورٹ کے مطابق پاکستان 6.1% کی شرح سے ترقی کر رہا تھا. پاکستان کی انڈسٹریل جو گروتھ ہے وہ 17% تھی. پاکستان کے جو ریزروز تھے وہ $22 ارب تھے، جو ریزروز یہ $2 ارب پہ لے آئے. پاکستان میں جو ایکسپورٹس تھی وہ ریکارڈ تھیں، پاکستان کی جو ریمیٹنسز تھی وہ ریکارڈ تھیں. تو یہ تو وہ فگرز ہیں جو ان کی اپنی گورنمنٹ نے جو ہے وہ پیش کی. اس کے باوجود اگر رانا صاحب اس کو نہیں مانتے، اس کے باوجود اگر رانا صاحب یہ جھٹلا رہے ہیں اور یہ نہیں مان رہے، اور یہ جو ہے وہ آئی ایم ایف کی ہمیں باتیں بتا رہے ہیں، اس آئی ایم ایف کی جس کو اسحاق ڈار نے کہا تھا کہ آتے ہی کہ آئی ایم ایف کو جو ہے میں آنکھیں دکھاؤں گا. 1 سال تک جو ہے وہ آنکھیں دکھاتے رہے، ڈیلے کرتے رہے، معیشت کا بیڑا غرق کیا. معیشت جو شرح ترقی کی جو شرح تھی وہ 6.1 سے 0.3 پہ لے آئے، اور ابھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ریاست بچائی. اور بھائی ریاست کا تو آپ نے بیڑا غرق کیا. آپ نے تو مہنگائی جو ہے، جس مہنگائی کے خلاف آپ نے مہنگائی مارچ کیے تھے، وہ تو آپ نے پاکستان میں 3 گنا بڑھا دی مہنگائی. دیکھیں، اگر فیکٹس اینڈ فگرز پہ بات کی جائے تو میں بات کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن بے شرمی کا، ڈھٹائی کا کوئی علاج نہیں ہے کہ اپنی گورنمنٹ کے پیش کردہ فیکٹس اینڈ فگرز کو رانا صاحب جھٹلا رہے ہیں. تو اس بے شرمی کا اور اس ڈھٹائی کا میرے پاس نہ کوئی جواب ہے اور نہ کوئی علاج ہے. جہاں تک بات ہے پاکستان تحریک انصاف پہ انہوں نے جو الزامات لگائے کہ عسکری ونگ اور تشدد اور وہ اور زمان پارک پہ حملہ، اس حملے کو اگر یہ آج بھی ڈیفینڈ کرتا ہے کوئی بھی شخص، 26 گھنٹے کی مسلسل شیلنگ کو، ریاستی حملے کو، ایک ملک کے سابق وزیر اعظم کے گھر کو پولیس والے لوٹ رہے ہیں، اس کو بھی اگر کوئی ڈیفینڈ کرتا ہے، ایک فیک کیس یعنی جو توشہ خانہ جس کو فیک قرار دیا عدالت نے بھی، اس کیس کی بنیاد پہ اگر وہ حملہ کوئی ڈیفینڈ کرتا ہے تو اس کی پیٹرول عقل پر، بم، اس کی شرم پر، پیٹرول اس کی بم کا کیا غیرت کہیں کے گے اوپر جناب؟ جو ہے مجھے سیریسلی جو دیکھیے ہے آئی اس جی، کے ساتھ جو ہے وہ پیٹرول اس کے ساتھ میں پیٹرول ہمدردی بم کرتا سے ہوں، جو حملے اس ہوئے، کے ساتھ میں عدیل ہمدردی، دیکھیے اس کے بات ساتھ میں یہ ہمدردی ہے، کرتا ہوں. نہیں دیکھیے آئی جی پنجاب اخلاقیات کی جیسا بات، بے شرم اخلاقیات آدمی دیکھیے جو ٹھیک ہے. میڈیا کے اوپر آ کر کہتا ہے کہ ہم نے پیٹرول بم بنائے، اور وہ پیٹرول بم کون سی بوتل میں؟ پلاسٹک کی بوتل میں. کوئی اس بے شرم کو بتائے کہ پلاسٹک کی بوتل میں پیٹرول بم کون بناتا ہے؟ کون سی سائنس دنیا کی جو ہے وہ پلاسٹک کی بوتل میں پیٹرول بم بناتے ہیں؟ یہ 2023 ہے، یہ 90 کی سیاست نہیں ہے کہ آپ جہاز سے بے نظیر کی ننگی تصویریں پھینکیں گے اور لوگ جو ہے وہ بے نظیر کو جرمدار ٹھہرائیں گے. یہ 90 کی سیاست نہیں ہے. رانا صاحب سے کہیں کہ آپ پاکستانی عوام کی جو سمجھ ہے، عقل ہے، شعور ہے، اس کا مذاق نہ اڑائیں.
لوگوں کو پتا ہے آپ کی بے شرمی، آپ کی ڈٹائی، آپ کی بےغیرتی کا لوگوں کو پتا ہے کہ آپ نے دیکھیے کس طرح سے اخلاقیات میں رہتے اخلاقیات دلیل سے بات، اخلاقیات میں رہتے ہوئے دلیل سے گفتگو ہو. دیکھیے اخلاقیات میں رہتے ہوئے عدیل بات سنیں دیکھیے رانا صاحب بھی بڑے اچھا الفاظ استعمال کر رہے ہیں، رانا صاحب بھی اخلاقیات میں رہتے ہوئے بات کر رہے ہیں. پاکستان کے سابق وزیر اعظم کے گھر کے اوپر حملے اچھا بدتمیزی عدیل بات یہ ہے، عدیل بات سنیں رانا صاحب کی بات یہ درست ہے کہ دیکھیے ان کی طرف سے بھی دلائل سے بات ہو، آپ کی طرف سے بھی اخلاقیات کے اندر رہتے ہوئے فیکٹ اینڈ فیگرز بات ہوگی صرف. نہیں بغیرتی میرے خیال سے کوئی غیر پارلیمانی لفظ نہیں ہے. بلاول زرداری نے پارلیمنٹ کے اندر کھڑے ہو کے ایک سابق وزیر اعظم کے لیے استعمال کیے تھے یہ الفاظ. چلے انہوں نے کر لیا، آپ لوگ آپس میں نہ کریں بہتر ہے. تو رانا صاحب سے کہیں کہ پہلے بلاول سے کہیں کہ وہ معافی مانگے. تو بلاول سے کیا تعلق ان کا؟ نون لیگ سے تعلق ہے. بلاول کا ذمہ دار بھائی بلاول نے پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے بغیرت کہا تھا ایک سابق وزیر اعظم کو. بغیرتی کوئی میرے خیال سے غیر پیپلز پارٹی کا چلیں وہاں جو کچھ ہوا چلیں عدیل، وہاں تو جو کچھ بھی ہوا آپ دونوں کم از کم نہ کریں، یہاں کم از کم نہ ہو، بہتر ہے. تمیز سے بات کریں. اگر غیر پارلیمانی لفظ ہے تو رانا صاحب پہلے مذمت کریں کہ بلاول نے جو اسمبلی میں بےغیرت لفظ استعمال کیا تھا وہ انہوں نے غلط کیا تھا، اس کی مذمت کریں پھر میں معافی مانگوں گا. بغیرت نہیں کہا، میں نے تو نہیں کہا. رانا صاحب کیوں؟ اچھا رانا صاحب چلیں میں اس طرح معافی کا مانگوں گا، پہلے مذمت کر لیں بلاول کی اگر غیر پارلیمانی لفظ ہے تو. میں کہتا ہوں کہ آپ کی غیرت اس وقت کہاں تھی جب آپ کے امیر المومنین توشہ خانے گھڑیاں دوسریاں بیچ رہے تھے، جعلی رسیدیں پیش کر رہے تھے. آپ کی غیرت اس وقت کہاں تھی جب بیرون ملک سے لوٹی ہوئی دولت آئی تھی، آپ نے ملک ریاض کے اکاؤنٹ میں ڈال دی تھی. آپ نے دوائیوں کے آپ کے سکینڈل، آٹے کے آپ نے سکینڈل، چینی کے آپ نے ہر روز آپ لوٹ مارے. اس وقت آپ کی غیرت کہاں تھی؟ آپ بڑے غیرت مند بنے. آپ نے تو قوم کا مزاج ہی بدل دیا ہے. اب آپ جن لفظوں کو کہتے ہیں یہ ان پارلیمانی بھی نہیں ہے. تو خدا کا خوف کھاؤ، کم از کم تمیز سوچو. تم نے پوری قوم کو بدتمیز بنا دی ہے. یہی ایک میں کہتا ہوں کہ تم سیاسی جماعت نہیں ہو، ایک فتنہ ہو، اور فتنے کا ہمیشہ سر کچلا جاتا ہے جو آپ کا کچلا جا رہا ہے، اور یہی آپ کا علاج ہے. آپ نہ ملک کے ساتھ مخلص ہو، نہ دین کے ساتھ مخلص ہو، نہ عوام کے ساتھ مخلص ہو. تم ایک فتنہ ہو. اچھا یہ جو الزام ہے عدیل سے بات کر رہے ہیں گھڑیاں، آپ کی غیرت اس وقت کہاں تھی جب پارلیمنٹ کے اندر بے نظیر کو پیلی ٹیکسی کہتے تھے نون لیگ والے؟ چلے واپس کی بات تھی انہوں نے ختم کر دی. جب رانا ثناء سر اب تو دوستی ہو گئی نا، جو ہے وہ نائٹ شفٹ لگانے کا کہتے تھے، آپ کی غیرت اس وقت کہاں تھی جب نون لیگ جو ہے وہ ہیلی کاپٹر سے بے نظیر کی ننگی تصویریں پھینکتی تھی؟ سیاست تو آپ نے گندی کی ہے اس ملک کی، سیاست میں غلاظت تو آپ لے کر آئے. اچھا وہ تو نکل آئے نا عدیل، وہ تو اس کے بعد انگریزوں کے کتے نہلانے والے جلسوں میں کہتے تھے. اس وقت آپ کی غیرت کدھر تھی؟ میری تو الحمدللہ میں تو باغیرت آدمی ہوں، غیرت مند آدمی ہوں. میرے لیڈر نے تو ملک کے 170 ملین پاؤنڈ جو ہے وہ ضائع نہیں کیے، وہ پاکستان لے کر آئے، وہ گھر نہیں لے کر گئے. انہوں نے پاناما کے اندر ان کے فلیٹس بھی ڈسکور ہوئے. انہوں نے جو ہے وہ بیرون ملک جائیدادیں نہیں بنائی، پاکستان سے پیسہ لوٹ کے باہر نہیں لے کے گئے. میں تو ایک غیرت مند لیڈر کا غیرت مند سپاہی ہوں، میں تو غیرت مند آدمی ہوں. ہمارے تو لیڈر نے چوری کر کے اس ملک سے پیسہ باہر نہیں لے کے گئے. جس توشہ خانہ کی گھڑیوں کی آپ بات کر رہے ہیں وہ قانون کے مطابق جو ہے وہ دگنی قیمت پہ خریدی گئی، قانون کے مطابق ڈسپوز کی گئی. آپ کے لیڈر کی طرح توشہ خانہ چوری نہیں کی. آپ کی غیرت اس وقت کدھر تھی جب مرسڈیز اور بی ایم ڈبلیو جو ہے وہ مریم نواز اور نواز شریف جو ہے وہ توشہ خانہ سے چوری کر رہے تھے؟ آپ کی غیرت اس وقت کدھر تھی جب آصف زرداری توشہ خانے سے گاڑیاں چوری کر رہے تھے جو کہ غیر قانونی ہے؟ آپ کی اچھا یہ سب کچھ کر رہے تھے. مجھے پتا ہے آپ کتنے غیرت مند ہیں، آپ کا لیڈر کتنا غیرت مند ہے. عدیل بات یہ ہے کہ یہ سب کچھ اگر کیا، اگر زرداری صاحب نے، عدیل صاحب زرداری صاحب نے یا نواز شریف صاحب نے اگر توشہ خانے سے کچھ لیا تھا، 3.5 پونے 4 سال حکومت آپ کی بھی رہی، مقدمات ہونے چاہیے تھے ان پر، کیوں نہیں کیا آپ نے؟ تفتیش ہونی چاہیے تھی اس کی. ان کے اوپر مقدمات بنے ہوئے تھے. دیکھیے جہاں آپ کی گورنمنٹ تھی 3.5 پونے 4 سال، 3.5 پونے 4 سال آپ کا نام
عدالتوں سے سزا یافتہ ہو کے ڈیل کر کے اسٹیبلشمنٹ سے باہر بھاگیں. ان عدالتوں عدالتوں کی کو بات کر رہے ہیں اسٹامپ جن کے پیپر بارے میں ہر آج کے روز موجودہ اسکینڈل وزیر آ رہے ہیں. اعظم آپ 50 روپے کے اسٹامپ دیکھیں، پیپر پہ ان کی گارنٹی لے کر انہوں نے ملک سے باہر بھگایا ہے. جو آج اس ملک کے وزیر اعظم ہیں، ڈاکٹر تو آپ کے مقدمے تھے ان نا، چل ڈاکٹر رہے تھے یاسمین عدالتوں نے، میں، ڈاکٹر انہوں نے فیس یاسمین نے نہیں بھی کیے، وہ کہا باہر بھاگے ہیں. تھا، ڈاکٹر یاسمین کا بھی اسٹیٹمنٹ موجود ہے جس میں وہ کہہ رہی تھی کہ جب پلیٹلیٹس کا بڑا مسئلہ ہو گیا، میاں صاحب کے پلیٹلیٹس بہت گر گئے. یہ تو ظاہر ہے ڈاکٹرز جتنے بھی تھے اس میں گورنمنٹ کی طرف سے بھی زیادہ میاں صاحب تو پرابلم ان قید کی تھے. ہے، یہ بات نہیں سنتے. بات نہیں، گورنمنٹ ان کی تھی بھائی، آپ نے جانے نہیں دینا تھا. بڑی آپ کی گورنمنٹ تھی. بڑی ابھی عجیب یہ ملٹری بیماری تھی، کورس کی بات کر رہے یہاں ہیں. پر ان کے دیکھیں میری بلڈ بات سن کاؤنٹ لیں گر آپ. گیا، جہاز یہ میں ملٹری بیٹھے تو کورس کیا بلڈ نہیں کاؤنٹ صحیح بنی ہے؟ ہو گیا. اتنے عرصے سے لندن کے اندر بیٹھے ہوئے، نہ کوئی علاج، نہ کوئی سرٹیفکیٹ، نہ کوئی وہاں طبیعت خراب، نہ کوئی ہارٹ لیکن اب تو اٹیک، نہ ثابت ہو کوئی گیا نا بلڈ کاؤنٹ کہ نیچے گر سارے رہا ہے. مقدمے آپ وہاں کے تو جھوٹے وہ تھے. کافیز پی رہے ہیں، وہاں تو وہ جو ہے وہ عادل آپ کیوں کیفیز چاہ کے رہے ہیں اندر بیمار جو ہوں ہے وہ؟ عیاشیاں کر رہے ہیں، وہاں تو وہ گھوم پھر رہے ہیں. یہ بات پتہ نہیں نہیں سنیں کیسی گے عجیب ہم. بیماری ہے علی بھائی کہ یہ بات پاکستان میں کرنے جب کا اچھا کیسز بات ہوتے سن لیں، ہیں رانا صاحب کا بیان تو سن جاتے لیں، ہیں اسپتالوں میں، رانا صاحب کو لیکن بولنے دیں، جب ان رانا کے صاحب کو کیسز بولنے دیں. ختم ہوتے ہیں، حکمرانی نہیں رانا صاحب رہتے جو تو نہ فیکٹ اینڈ کوئی فگر پہ کمر جو درد بات کر ہوتا رہے ہے، ہیں، نہ رانا کوئی صاحب کو پیٹ کا سن لیں. حکم ہوتا ہے. بڑی بغیرت یہ بات بیماری ہے یہ بولتے تو. جائیں گے، سنتے نہیں ہیں بس. اچھا سن لیں عزیز، سن بھائی لیں. آپ سنیں، بات سنیں، میں آپ کی بات کا جواب دیتا ہوں. آپ میری بات کا جواب. آپ نے ملٹری کورس کے بارے میں بات کی، مجھے یہ بتائے کیا ملٹری کورس ہم نے بنائی ہیں؟ پہلے بنی ہوئی تھی. آپ نے کہا جی اوپن ٹرائل ہونا ہے، ٹی وی پہ آنے. بھائی آپ کے دور میں ملٹری کورسز ضائع ہوئی ہیں کہ آپ نے ملٹری کورس میں وہ اوپن ٹرائل کیا تھا. اب اگر آپ اس میں پکڑے جاتے ہیں تو آپ کے لیے کوئی اور قانون ہوگا. آپ کہتے ہیں یہ سزا یافتہ ہیں. کل حامد خان بیٹھ کے کہہ رہا تھا کہ نجائز سزا ہوئی ہے. سزا کا پہلے فیصلہ جی جی عدلیہ بالکل. میں استعمال کیا گیا ہے. کبھی کسی جج کی آ جاتی ہے اسٹیٹ میں، کبھی. یہ تو ثابت ہو چکا ہے کہ اس ملک کو نقصان پہنچایا گیا. نواز شریف بے قصور تھا اور اسے سزائے تو اس میں عمران خان شامل تھا. اس وقت یہ اسٹیبلشمنٹ بھی اچھی تھی، اس میں سارے اچھے تھے. جب آپ کو جو ہے نا الیکشن میں لایا گیا، آپ کو حکومت بنا کے دی گئی، اس وقت جہاز بھر کے آئے تو اس وقت کوئی پریشر نہیں تھا، وہ ٹھیک تھا. اب وہی لوگ بھاگے ہیں تو آپ کہتے ہیں جن پر اسٹیبلشمنٹ کا پریشر ہے. بھائی آپ نے یہ کلچر دیا ہے، آپ کے استعمال ہوا ہے تو اب گزارا کریں آپ. تو یہ شور ڈالنے سے کوئی ایسا مسئلے کا حل نہیں ہوتا. آپ کو لوگ دیکھ رہے ہیں، آپ دلیل سے بات کریں. یہ ٹیپ ریکارڈر کی طرح بولنا شروع ہو جائیں گے تو ایسے بات نہیں چلے گی. آپ نے کسی بات پہ آپ ڈیبیٹ کر لیں. ملک کا جو بیڑا گرک آپ نے کیا وہ پوری قوم کے سامنے ہے. نواز شریف کی جب حکومت تھی اس وقت کیا حال تھا مہنگائی کا، آپ کے دور میں کیا تھا. آپ کو ایک اچھی حکومت ملی تھی، فارن ایکسچینج ملا تھا، لیکن آپ نے جتنے قرضے پورے 70 سال میں لیے تھے پاکستان نے، اتنے آپ نے 3.5 سال میں لے لیے 70%. اور ملک میں کوئی ڈیولپمنٹ نہیں، کوئی کسی قسم کی نہیں ہوئی. اور پھر آپ کہتے ہیں جی نہیں ہم اچھے تھے. آپ ہمیں فیک فگر دے رہے ہیں. ہمیں فگر کی بات نہیں، ہم تو گراؤنڈ ریالٹی لوگوں میں رہنے والے لوگ ہیں. ہمیں پتہ ہے کہ آپ کی گورنمنٹ میں لوگوں کے ساتھ کیا ہوا ہے. ہر محکمے ایک فرا گوبھی بیٹھی تھی، کہیں بزدار بیٹھا تھا. آپ کی گورننس لوگوں نے دیکھ لی ہے. اتنی کرپشن پاکستان میں کبھی نہیں ہوئی جو آپ کے دور میں ہوئی ہے. تو آپ کہتے ہیں جی کہ آپ کا دور بڑا اچھا تھا. کبھی آپ کس طرف لے جاتے ہیں. اب یہ نہیں، آپ کے لیے قانون بھی وہی ہونا چاہیے جو دوسروں کے لیے ہے. ہمیں نہیں پتا آپ کو دڑا دڑ مانتے میری آپ لاڈلے بنے ہوئے ہیں، لیکن کب تک آپ کو قانون کے سامنے آنا پڑے گا. اور یہی ہم نے کوئی انتقام نہیں لیا. آپ کا ایک ہی کام تھا کہ اپوزیشن کو کچل دو. اپوزیشن کو ہم نے تو کوئی نہیں ایسا کام کیا. وہ مقدمے جو ہیں آپ کے سامنے آ رہے ہیں وہ عدالت میں ثابت کریں. اگر آپ ایک سور ہیں تو کیوں نہیں عدالت میں پیش ہوتے آپ؟ ٹھیک ہے سر، 3.5 پونے 4 سال عدیل آپ کی گورنمنٹ رہی کہ کتنے لوگوں کو آپ نے سزائیں دے سکے؟ بہت سارے لوگوں کو جیل ضرور ہوئی لیکن عدالتوں سے وہ بری ہوئے عدم ثبوت کی بنا پر. دیکھیں سب سے پہلے 1 بائی 1 انہوں نے نواز شریف کی سزا کی بات کی اور انہوں نے کہا کہ ایک سازش کے تحت جو ہے حامد خان نے کہا، انہوں نے مثال بھی دی ہے کہ حامد سازش خان نے ہوئی اور تسلیم جو ہے کیا اس وہ بات ان کو کو. نائل کروایا گیا عدالتوں سے. نہیں آپ سن لینا، حامد خان کو چھوڑ دیں، باقی کسی کو بھی چھوڑ دیں. آپ صرف مجھے یہ جواب دے دیں، ان سے کہیں کہ کیا پیناما پیپرز جو باہر کسی ملک میں انکشاف ہوا تھا وہ عمران خان نے سازش کی تھی؟ کیا پیناما پیپرز جو ڈسکلوز ہوئے تھے وہ ہم نے کیے تھے؟ کیا اس کی جو اس کے خلاف پھر جب ان کو ثابت کرنے پڑے عدالت کے اندر ان کو 1 سال دیا گیا؟ سن لیں پلیز، سن لیں ابھی، سن لیں 1 منٹ. پاناما میں سزا تو ہوئی نہیں نا. آپ کو 1 سال دیا گیا پورا کہ آپ جواب دیں
کہ کدھر سے باہر کے جو فلیٹس آپ نے خریدے ہیں اس کے پیسے کدھر آئے. اس کے جواب میں کیا آیا؟ قطری خط آیا. وہ مشہور زمانہ قطری خط، وہ مشہور زمانہ کیلیبری لیٹر آیا جس کا نہ کوئی سر ہے نہ کوئی پیر ہے. 1 سال پورا وہ کیس چلا. ان کو بار بار موقع دیا گیا، کمیشن بنایا گیا، 5 ادارے، ایک جے آئی ٹی بنائی گئی. اس جے آئی ٹی نے تفتیش کی پوری. اس تفتیش کے بعد جب یہ میاں صاحب نے کوئی ایک جواب نہیں دیا، انہوں نے پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے جو بیان دیا کہ یہ ہیں وہ ذرائع جس سے جو ہے وہ ہم نے اپارٹمنٹس خریدے، اور بعد میں کہا کہ اونٹوں کے اوپر پیسہ جو ہے وہ یو اے ای سے اور سعودیہ سے ہمیں دیا گیا. تو جب اس طرح کے فضول قسم کے ریمارکس عدالت میں دیں گے تو کیا عدالت سے نااہل نہیں ہوں گے؟ اس میں تفتیش ہوتی رہی، اس میں بھرپور تفتیش ہوئی ہے، ساری ڈیبیٹ ہو چکی ہے، اس میں ڈیبیٹ ہوئی، تفتیش ہوئی کافی، اس پر تو سزائیں نہیں ہو سکی. لیکن وہ دیکھیے عادل، اقامہ پہ نکالا گیا میاں صاحب کو، ظاہر ہے نیٹ خراب شو پاناما پہ. اچھا رانا صاحب، پناما میں سوا دیتے. میں علی بھائی دیکھیں، پناما میں میاں صاحب کا نام ہی نہیں تھا، پناما سے کچھ نہیں ملا تو پھر اقامہ میں سزا دی، اور اس کے بعد ہر چیز سامنے آ چکی ہے. نہیں، کس طرح شوکت آپ نے کوئی عزیز کو نکالا گیا. ڈاکومنٹ نہیں دیا نا، آپ نے جواب نہیں دیا عدالت میں کہ وہ پیسے کدھر سے آئے جس سے آپ نے باہر اپارٹمنٹس خریدے، وہ یہاں سے باہر کیسے بھیجے. کوئی منی ٹریل آپ نے نہیں دی، تو آپ کو سزا ہی ہونی تھی عدالت سے نا. عدالت نے کوئی تمغہ تو نہیں دینا تھا آپ کو. آپ عدالت سے سزا یافتہ ٹھہرے، اب آپ اس پہ الزام لگائے کہ کسی اسٹیبلشمنٹ نے کیا، کسی جج نے کیا، کسی باہر سے سازش ہوئی. بھائی ہم نے کوئی سازش نہیں کی. پیناما پیپرز ہم نہیں لے کر آئے، اس میں جو پراپرٹیز ڈسکلوز ہوئی وہ ہم نے نہیں کی. اچھا عادل اب یہ بتائیں پروگرام میں عادل، اچھا اب یہ ظاہر اب تو آپ نے بھگتنا ہے چوری نواز شریف نے کی تھی، ٹھیک ہے، کا کوئی جواب بھی نہیں دے سکے، تو اس کیس کو آپ دوبارہ کمپیئر نہ کریں، اس میں یہ سزائے یافتہ مجرم ٹھہرے. ہاں میں یہ مانتا ہوں کہ عدالت نے ان کو اقامہ کے اندر جو نااہل کیا اس کے ساتھ ساتھ جواب نہ دینے پر بھی نااہل کرنا چاہیے تھا. ان کو منی ٹریل نہ دینے پہ بھی نااہل کیا جانا چاہیے تھا. آپ کی خواہش تو پوری ساری نہیں ہو سکتی، ظاہر ہے خواہش ہوگی، سیاسی اختلافات اپنی جگہ. اچھا یہ بتائیے عادل کہ اس وقت کی جو سیاسی پوزیشن ہے، آخری منٹ ہے میرے پاس، اس وقت کی جو عادل سیاسی پوزیشن ہے اس میں اب کیا لائے عمل ہے آپ کی پارٹی کا؟ خان صاحب کو اگر گرفتار کر لیا جاتا ہے تو عادل آپ کی سیاسی جماعت کا کیا لائے عمل ہوگا؟ خان صاحب کا جو 3 مقدمات میں نام آ گیا اور لگتا ہے یہ کہ قریب گرفتاری ہوگی، تو کیا کوئی لائے عمل بنایا آپ کی پارٹی نے؟ کس طرح مزید آگے چلیں گے آپ لوگ؟ پہلے تو ان کے جواب تو مکمل ہونے تھے نا، انہوں نے جو فضول باتیں کی اس کا تو جواب دینے تھے مجھے. وقت کی قلت ہے، کل دے دیجیے گا عادل. وقت کی قلت ہے، میں چاہتا ہوں جلدی بات ہو جائے. وقت کی قلت ہے، 2 منٹ باقی لائے ہے. عمل بڑا سیدھا ہے، ہم فیس کریں گے، نہ ہم جھکیں گے، نہ ڈریں گے، نہ ملک سے باہر بھاگیں گے، کیونکہ اس ملک سے ہم نے کوئی چوری نہیں کی. انہوں نے کہا کہ ہر محکمے میں فرا گوگی بیٹھی ہوئی تھی، انہوں نے کہا بزدار بیٹھا ہوا تھا، انہوں نے کہا کرپشن ہوئی. آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی حکومت کو 1.5 سال ہو گیا ہے، آپ کے پاس سوائے توشہ خانہ کے کرپشن کا کوئی اور کیس نہیں ہے، اور آپ ہم پہ الزام لگا رہے ہیں کرپشن پہ. آپ کے پاس اگر کرپشن کے آپ کیسز کب تک ہیں پارٹی میں عادل؟ عادل آپ پارٹی میں کب تک ہیں؟ آپ کے پاس ایک توشہ خانہ کا کیس رہا ہے، عادل ہم آپ فیس کریں گے، ہم کرپشن نہیں کی. عادل ہم جو ہے وہ آپ پی ٹی آئی کا فیس کریں گے. آپ پی ٹی آئی کا حصہ ہیں اور اچھی بات ہے، آپ کی ایک جدوجہد ہے پی ٹی آئی کے لیے، لیکن آپ کے بہت سارے لوگ چھوڑ کر چلے گئے ہیں. اس لیے میں پوچھوں، میں نے کہا آپ سے بھی، کیونکہ جو بھی چھوڑ کر جاتا ہے پی ٹی آئی وہ کہہ رہا ہے جی ضمیر جاگ گیا اور 9 مئی کے واقعے کی مذمت کر کے سائڈ پکڑ لیتا ہے. تو ابھی تک تو آپ اس بات پہ قائم ہیں کہ آپ نے رہنا ہے پی ٹی آئی میں؟ بھائی آپ کسی کے بلڈنگ گرا دیں، کسی کے کاروبار کو سیل کر دیں، کسی کے بیوی بچوں کو اٹھا لیں، گن پوائنٹ پہ کسی سے کروا لیں، کسی کو بلیک میل کر لیں، تو اس بیچارے نے یہی کہنا ہے اس نے اپنی جان بچانی ہے. یہ ملک تھوڑی ہے، یہ کوئی ریاست میں کوئی قانون، کوئی آئین تھوڑی ہے. یہاں پہ 90 دن میں جو الیکشن ہونے تھے آئین توڑا گیا. یہاں پہ عدالتیں موجود ہیں، سپریم کورٹ میں بندیال صاحب موجود ہیں، الیکشن تو پھر بھی نہیں ہوئے. اچھا رانا صاحب آخری جواب آپ کا سر، آخری منٹ ہے میرے پاس. سپریم کورٹ کے بندیال صاحب سے میری ہمدردیاں ہیں، وہ اتنے کمزور آدمی ہیں، وہ بیچارے اس ملک کا آئین سنبھال سکے،
انہوں نے 90 دن میں وہ الیکشن نہیں کرا سکتے, وہ اپنے کسی فیصلے پر عمل درآمد نہیں کرا سکتے. اس ملک کی عدالتیں حکم دیتی ہیں کہ آپ رہا کریں اور اس شخص کو رہا نہیں کیا جاتا. جب عدالتیں اپنے فیصلے پر عمل درآمد نہیں کرا سکتی, ایسے عدالتوں کے ساتھ رحم کیا جا سکتا ہے, ان کے اوپر جو ہے وہ ترس کھایا جا سکتا ہے, ان سے کسی انصاف کی امید نہیں رکھی جا سکتی. امید ہی نہیں ہے جی پی ٹی آئی کو انصاف کیا. افضل صاحب کیا کہیں گے جاتے جاتے؟ آخری 1 منٹ ہے میرے پاس. مجھے نہیں لگ رہا ہم جبر کا آپ مقابلہ کریں گے. آپ تو مقابلہ کریں گے, میں رانا صاحب سے پوچھ لوں وہ کیا کرنے والے ہیں؟ انڈکلیئرڈ مارشل لا کا مقابلہ کریں گے. مقابلہ کر رہے ہیں. اچھا آپ تو مقابلہ کر رہے ہیں. ظالموں کا, ان جابروں کا مقابلہ کریں گے, عدالتوں کو بھی فیس کریں گے, ہم ہر قسم کے حالات کو فیس کریں گے اور ملک میں رہ کے فیس کریں گے. نواز شریف کی طرح باہر نہیں بھاگیں گے, ہم اس ملک سے باہر نہیں بھاگیں گے, ہم بھگوڑا نہیں بنیں گے, ہم بیماری کا بہانہ نہیں بنائیں گے, ہم پلیٹلیٹس کم نہیں کریں گے, ہم جعلی رپورٹس نہیں بنائیں گے, ہم اس ملک میں رہ کے مقابلہ کریں گے. نظر آ رہا ہے جی رانا صاحب کیا فرما رہے ہیں آپ؟ اللہ کے حکم سے ختم ہو چکے ہیں. پی ٹی آئی آپ کو ختم نظر آ رہی ہے رانا صاحب؟ بالکل ان کا کوئی جو ہے نا اسکوپ نہیں ہے, کہ جو ان کے خیالات ہیں, جو ان کا طرز عمل ہے, میں نہیں سمجھتا کہ آئندہ پاکستانی سیاست میں ان کا کوئی مقام ہوگا. یہ بس چلیں جی, بہت شکریہ عادل, آپ کا بہت شکریہ. رانا محمد افضل صاحب آپ کا بہت شکریہ. ناظرین پروگرام آپ نے دیکھا, ظاہر ہے اس وقت کی جو صورتحال ہے, ہم نے کوشش کی کہ دونوں موضوع مہمانوں سے بات کریں اور ان سے پوچھیں خاص طور پی ٹی آئی کا کیا لا عمل ہے. دل کی گفتگو آپ نے سنی, نون لیگ کے حوالے سے سنا آپ نے. انہوں نے کہا کہ جناب الیکشن مقررہ وقت پر نہ صرف ہوں گے بلکہ اس سے پہلے میاں صاحب وطن واپس آ جائیں گے, اور اپنے ریاست بچائی ہے اپنی سیاست کو قربان کر کے. تو یہ 15 ماہ کی جو کارکردگی ہے اس کا فیصلہ الیکشن میں عوام نے کرنا ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. آنے والے پروگرام تک کے لیے مجھے اجازت. مرحبا.